ہمارے جو 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے شہید ہوئے ہیں میران شاہ میں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ پاکستان میں پھر وہ ہوا ہے خودکش حملہ ہوا، 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، 3 سیکورٹی اہلکار ہیں۔ اب دشمن آپ کے خلاف متحرک ہے۔ تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے خبر سامنے آئی کہ 3 ہمارے جوان وزیرستان میں شہید ہو گئے۔ اب اٹیک شروع ہو گئے ہیں جو پہلے ہی ہو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اٹیک کرنے والے تھے فوج پر، سیکورٹی فورسز پر، وہ جب دیکھیں گے کہ اندر پولیٹیکل ایک ٹرمائل آ رہا ہے، افغانستان میں کنٹرول صحیح نہیں ہے، یہ وجوہات ہے، یا ٹی ٹی پی دوبارہ سے بہت زیادہ پاورفل ہو گئی ہے۔ جو 2 سکھ ہمارے بھائی مارے گئے، آپ اندازہ لگائیں، اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو ملک کا ناصر ہے نا، یہ جو پاکستان کے خلاف دشمن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج ہندوستان کے اندر وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائیں گے، دیکھو جی مائنورٹی یہ ہمارے سکھ برادری کے اوپر جو پشاور میں ہونے والا حملہ ہے، جس میں 2 ہمارے سکھ برادری کے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے شہید ہوئے ہیں میران شاہ میں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے اپنا پشاور میں، یہاں پہ بالکل جی، لان سوالدار زبیر قادر، سپاہی اصغر، سپاہی قاسم محمود، ہمارے لیے انہوں نے گولیاں کھائی ہیں جی۔ ایک ہری پور کا ہے جی، ایک ملتان کا رہائشی ہے، اور جی پاکستان کے سارے، ہاں سب پاکستان کے۔ اور یہ جو 2 سکھ ہمارے بھائی مارے گئے، آپ اندازہ لگائیں، اور شہباز شریف پرائم منسٹر نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ جو ملک کا ناصر ہے نا، یہ جو پاکستان کے خلاف دشمن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آج ہندوستان کے اندر وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائیں گے، دیکھو جی مائنورٹی یہ اور بھائی یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو ادھر آ کے حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں پھر وہ ہوا ہے خودکش حملہ ہوا، 6 افراد شہید ہو گئے ہیں، 3 سیکورٹی اہلکار ہیں۔ اب دشمن آپ کے خلاف متحرک ہے۔ اب میں جب یہ بات آپ سے میں نے پہلے کہی تھی 2018 کے اندر، جب آپ چیف بنے تھے، کہ بھئی آپ کو ہر اس جگہ پر بے خیال ہو کر، بے دھڑک ہو کر وہاں جانا چاہیے اور بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جہاں پر یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جانے سے آپ کے لوگوں کی ہمت بڑھتی ہے اور پھر وہ ان کو مارتے ہیں۔ تو یہ کام آپ راحیل شریف نے کیا تھا، کامیاب ہوا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے کون سا پروجیکٹ مکمل کیا؟ کوئی بابو ہے وہ جو بڑے بڑے کرے گا؟ اس نے تو بھائی ملک میں امن قائم کر دیا ہے، بس یہ کافی نہیں ہے۔ پروجیکٹ مکمل کرنا یہ ہے کہ پروجیکٹ ایک بابو جو فائل مکمل کرتا ہے، مکمل ہوگی فائل کلوز، یہ طریقہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ طریقہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے آپ کی۔ تو اب بشار میں سکھ کمیونٹی کے افراد کو بھی 2 افراد کو قتل کر دیا ہے، اب بھی وہ لوگ انڈیا کے لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ پشاور میں ویسے متعدد واقعات ہو چکے ہیں، لیکن صوبائی حکومت بھی وہاں تھوڑی سی بھائی صوبائی حکومت کا کام دیکھو بھائی، آپ ذہن صاحب بات کو سمجھیں، یہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہاں پہ اختیارات نہیں ہیں۔ وہاں کا جو کور کمانڈر ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ وہاں کے سارے فاٹا کے جو معاملات ہیں وہ تو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے وہاں کے یہاں اب جا کے وہاں رہ کے دیکھے آئے نا کہ آپ کو صورتحال کیا ہے۔ آپ یہاں کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہاں آپ جو چاہیں بول دیتے ہیں تو وہ سنتے لیتے ہیں، وہاں پہ تو صورتحال ہی دوسرے۔ جو آپ کو بتانے والا تھا رحیم اللہ یوسف زئی، وہ بیچارہ بحیات نہیں ہے۔ تو ابھی آپ چند گھنٹے پہلے خبر سامنے آئی کہ 3 ہمارے جوان وزیرستان میں شہید ہو گئے۔ اب اٹیک شروع ہو گئے ہیں جو پہلے ہی ہو رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اٹیک کرنے والے تھے فوج پر، سیکورٹی فورسز پر، وہ جب دیکھیں گے کہ اندر پولیٹیکل ایک ٹرمائل آ رہا ہے اور وہ جس سے لڑ رہے ہیں یعنی فوج، ان کے اپنے اندر ایک ٹربل آ گئی، تو وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اپنے حملے تیز کریں گے۔ پشاور میں سکھ 2 سکھوں کو تاجر انہیں گولی مار دی گئی، اور وہ اب فساد پھوٹنا شروع ہو گیا، مائنارٹی سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ اب یعنی وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ظاہر ہے کے پی میں، اور وزیرستان جو ہے وہ بھی ٹیکنیکلی یعنی آپ سمجھ لیں کہاں پہ ہے۔ تو ایک قتل جو ہے نا ان کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جی کہ میں نے جہاں پتہ مطلب جو ایک اب کھل کے بات ہے، سب کیا اس پہ پردہ رکھا جائے کہ جو ینگ آفیسرز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو جس طرح کا پروپیگنڈا جو مطلب ہے کہ سالہ سال ہوا ہے، اس پروپیگنڈے نے اپنا اثر دکھا دیا ہوا ہے، whether you like it or not۔ اب وہ مطلب ان کا یہ نہیں ہے، ان سے جب بھی آپ گفتگو کریں تو وہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی عمران خان تو چلا گیا،
इनकॉम्पिटेंट था, ये था, वो था। इस वक्त पिछले 4-5 महीने से हालात काफी खराब हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा और साथ बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादा टारगेट जो है लगता ऐसे है कि केपी है। सर वजूहात क्या है? अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, ये मेन रीजन है? मैं हमेशा बड़े तसलसल के साथ ये कहता रहा हूं कि यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की तंजीमें हैं उनके बीच आज की नहीं है, ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 42 साल से कम से कम मैं इसकी बात करूँगा। जब सोवियत यूनियन वहाँ पर दाखिल हुआ और फिर जिहाद शुरू किया गया था, तो वो तंजीमें उस वक्त जिहादी बनी थी। फिर 9/11 के बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तैयार बनी। तो ये तहरीक तालिबान भी अगर अब आप इसका तज्जिया करेंगे तो ये भी जो पहले से यहाँ तंजीमें मौजूद थी मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो एक इस छतरी के नीचे तमाम जमा हुए और फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकली नजरियाती लिहाज से इंस्पिरेशन ली। दुनिया में जो अरब ममालिक से वहाँ पर अलकायदा बनी हुई थी जो कि इस्लामी खिलाफत की बात कर रहे थे, और अभी उसकी एक दूसरी कड़ी जो है आपको IS की शक्ल में नजर आ रही है। तो ये उनका मरकजी नुक्ता यही रहा है कि फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद किया जाए और दोबारा निशात सानिया में कहूँगा वो इस्लाम का कैसे हो। और बैक टू कुरान आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है एक ज़माने में वहाँ पर वहाबी मूवमेंट, तो उसमें बुनियादी नारा वही था कि बैक टू कुरान।